پاکستان آج پوری امت مسلمہ میں سے واحد وہ ملک ہے جو ایٹمی قوت ہے، اور اس کی یہ جوہری طاقت آج اس کے دشمنوں کی آنکھوں میں کس طریقے سے کھٹک رہی ہے، اور اس کو پوری اسلامی دنیا کا کتنا بڑا سرمایہ فخر سمجھا جا رہا ہے، یہ آپ میں سے کسی فرد سے پوشیدہ نہیں۔ پاکستان کو اس سطح تک پہنچانے والے چند لوگ ہیں، ایک ایسی جماعت ہے مخلصین کی، اللہ والوں کی، جنہوں نے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ کی آیت کی صحیح تفسیر سمجھی اور اس کی عملی شکل کے لیے محنت کی۔ میرے سامنے آج ایک ایسی شخصیت تشریف فرما ہے جو واقعتاً میرے استادوں کے استاد بھی ہیں، کہ میں نے اپنے چچا سے پڑھا اور میرے چچا ان کے شاگرد ہیں۔ پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کے ان چند بانی افراد میں سے ایک شخصیت جنہوں نے اس ادارے کو 11ویں یا 12ویں فرد کی حیثیت سے جوائن کیا تھا، آج سے 50 سال پہلے، 55 سال پہلے جب وہ اس ادارے میں آئے تو یہ ادارہ کل 10-12 افراد پر مشتمل تھا، اور جب انہوں نے اس ادارے سے ریٹائرمنٹ لی تو اس وقت یہ ادارہ 35,000 افراد پر مشتمل تھا، اور اس کے کریڈٹ کے اوپر پاکستان کی ایٹمی قوت ہونے کا تمغہ بھی جگمگا رہا تھا۔ پاکستان کے بیشتر ایٹمی سائنسدانوں کے استاد، پیاس جیسے سرمایہ فخر ادارے کے بانی سربراہ جناب پروفیسر ڈاکٹر انعام الرحمان صاحب یہاں موجود ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں، اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب ڈاکٹر انعام الرحمان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز مہمان گرامی، جامعۃ الرشید کے تدریس اور انتظامیہ عملے کے حضرات، آج کی پروقار تقریب میں انعامات اور اسناد حاصل کرنے والے حضرات اور ان کے لواقین، السلام علیکم۔ میں جامعۃ الرشید کی انتظامیہ، خاص طور پر محترم جناب مفتی عبدالرحیم صاحب اور جناب مفتی سید عدنان کاکا خیل کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ سب لوگوں سے جو فراست اور علم و دانش میں مجھ سے کہیں زیادہ ہیں کچھ باتیں کر سکوں۔ آج سے تقریباً 2 سال پہلے میں ایک لیکچر کے سلسلے میں آپ کے ادارے میں حاضر ہوا تھا۔ آپ لوگوں نے جس طرح میری پذیرائی کی مجھے آج تک یاد ہے۔ یہاں کا کام اور ماحول دیکھ کر مجھے دلی مسرت ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن لوگوں نے اس کام کا آغاز کیا تھا اور وہ سب جو اب اس کی ترقی میں معاون ہیں، کو اجر عظیم عطا فرمائے اور ملک و قوم کے لیے اس ادارے کو مشعل راہ بنائے، آمین۔ میری گزشتہ وزٹ کے درمیان مجھ کو یہ پیشکش بھی کی گئی تھی کہ یہاں کے زیر تعلیم طلباء کو میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی ہسٹری اور اس کی اہمیت پہ کورس پڑھا سکوں، تو میرے یہاں رہنے اور کھانے کا مفت انتظام ہو سکتا ہے۔ اس آفر کی وجہ سے میری قدر گھر میں بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ عمر کے اس حصے میں جہاں بھی کہیں میری ضرورت پڑی، میری خدمات آپ کے لیے حاضر ہوں گی، اور میں جب آپ کہیں گے حاضر ہو جاؤں گا۔ تعلیمی ادارے کسی قوم کی پہچان اور اس کے مستقبل کے ضامن ہوتے ہیں۔ میرا تعلق، جیسے بتایا گیا، گزشتہ 54 سال سے پاکستان ایٹامک انرجی کے شعبے سے ہے۔ میں وہاں تعلیم کے شعبے سے منسلک رہا، جو کراچی میں پوسٹ آفس کے پاس ایک کمرے سے شروع کیا گیا تھا۔ اب ایٹامک انرجی کے علاوہ اس کے آف شوٹس، ایٹامک انرجی مدر انسٹیٹیوشن ہے، اس کے آف شوٹس پارکو ہیں، ERL ہے، کہوٹا لیب، نیسکوم ہے اور PNRA ہے، اور ہر ادارہ بذات خود کمیشن کے برابر ہے۔ اور اگر ہم ان سب لوگوں کو لگائیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کہاں سے سفر شروع ہوا، کہاں یہ پہنچا ہے۔ پاکستان میں جہاں ہم ہر قسم کی برائیوں میں ملوث ہیں، ظلم و ستم اور ناانصافیاں اپنے عروج پر ہیں، پاکستان نے یہ سب کام کیسے کر لیا؟ یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ جب کوئی کام اللہ تعالیٰ کروانا چاہتا ہے تو اس کے لیے وسائل پیدا کر دیتا ہے۔ اس سلسلے میں یہاں ڈاکٹر IH عثمانی صاحب کا ذکر کرنا چاہوں گا، جنہیں ہم فادر آف ایٹامک انرجی پروگرام کہتے ہیں۔ عثمانی صاحب نے کمیشن میں میرٹ کا سلسلہ جاری کیا۔ وہ خود سائنٹسٹ تھے اور انڈین سول سروس ICS تھے،
اور جب سے وہ کمیشن کے چیئرمین بنے یہاں کی کایا پلٹ گئی. ان کی ویژن تھی، وہ سوچتے تھے کہ مسلمانوں پہ یہ فیلڈ بہت جلدی بند کر دی جائے گی. 1960 میں انہوں نے ایک سلسلہ جاری کیا کہ سینکڑوں لوگ میرٹ بیسس پہ انجینئر سائنٹسٹ کو سلیکٹ کیا، ان کو بہترین درسگاہوں میں بھجوایا، اور ان کا خیال تھا کہ 10 سال کے بعد جب ہم پہ پابندیاں عائد ہو جائیں گی ہمارے پاس اتنے لوگ موجود ہوں گے جو ملک کے پروگرام کو آگے چلا سکیں. میرا کام شروع سے تعلیم و تربیت کے شعبے میں تھا. جو بھی انجینئر سائنٹسٹ سلیکٹ کیے جاتے تھے ان کو ہم 3 مہینے کا نیوکلیئر اورینٹیشن کورس دیا کرتے تھے اور پھر ان کو ایم ایس اور پی ایچ ڈی کے لیے باہر بھیج دیا کرتے تھے، یہ سوچ کر کہ جب یہ لوگ واپس آئیں گے تو ہم اپنا پروگرام خود شروع کریں گے، اپنے تعلیمی ادارے خود بنائیں گے اور ہمارا انحصار اوروں پہ کم ہوتا چلا جائے گا. 1968 تک ہمارے پاس اتنے لوگ آ چکے تھے کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنا پروگرام ایم ایس نیوکلیئر انجینئرنگ میں شروع کریں. اس ڈگری پروگرام کے ایفیلیشن کے لیے ہمیں قائد اعظم یونیورسٹی جو ان دنوں راولپنڈی میں ہولی فیملی کے نزدیک 2 مکانوں پر مشتمل تھی انتخاب کیا گیا. ڈاکٹر رضی الدین صدیقی صاحب اس وقت پہلے وائس چانسلر تھے. مجھے یاد ہے اس سلسلے میں ہمیں بے انتہا تگ و دو کرنی پڑی تھی. پروفیسر ریاض الدین صاحب، پروفیسر سرور رزمی صاحب جن کے نام پہ قائد اعظم فزکس ڈپارٹمنٹ کا آڈیٹوریم ہے، ان کے پاس ہمیں کافی دفعہ جانا پڑا. ہم قائد اعظم یونیورسٹی کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہماری سرپرستی کی. 30 سال تک ہم ان سے منسلک رہنے کے بعد 2000 میں خود کو ہمیں ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوٹ اسٹیٹس مل گیا. 2006 میں اور دوبارہ 2012 میں پیاس کو HEC نے پاکستان کی بہترین انجینئرنگ یونیورسٹی قرار دیا اور پورے ملک یونیورسٹیز میں اس کا درجہ دوسرا قرار دیا گیا. نمبر 1 یونیورسٹی کے وائس چانسلر جناب پروفیسر ڈاکٹر معصوم یاسین زئی صاحب آج مہمان خصوصی طور پر موجود ہیں. ہم ایٹامک انرجی کے لوگ آپ کی یونیورسٹی کے شکر گزار ہیں جس کی وجہ سے آج پیاس اس قابل ہو سکا ہے. پیاس سے قابل فارغ التحصیل لوگ اب ہزاروں کی تعداد میں ایٹامک انرجی کمیشن اور دوسری اسٹریٹجک آرگنائزیشنز میں ملک کے دفاعی پروگراموں میں کام کر رہے ہیں. پیاس میں ہم نے 2 چیزوں کا خاص خیال رکھا تھا. فیکلٹی اور اسٹوڈنٹس کا انتخاب خالصاً میرٹ بیسس پہ کیا جاتا ہے. بہترین عمارات اور فیسلٹیز ہونے کے باوجود کوئی ادارہ کامیاب نہیں ہو سکتا اگر اس کے سرپرست ٹھیک لوگ نہ ہوں. تعلیمی صلاحیت سے بھی زیادہ ضروری اساتذہ کا اچھا انسان ہونا ہے. خود پسند، لالچی، مطلبی اور مغرور لوگ کبھی اچھے استاد نہیں ہو سکتے. پیاس میں ان چیزوں کا خاص خیال رکھا گیا تھا. یہاں ٹیکنیکل سکلز کے ساتھ ساتھ ایتھکس اینڈ مورلز پر خاص توجہ دی جاتی ہے. آپ کے ادارے میں جو کردار مفتی عدنان صاحب کا کھیل سر انجام دے رہے ہیں، شاید ان سے کہیں زیادہ ان کے چچا جناب یوسف کاکا خیل ہمارے ادارے میں کام کر رہے ہیں. یہ چیف انجینئر ہیں، سسٹمز کے ایکسپرٹ ہیں. نماز ظہر کے بعد جب سب لوگوں کو ایک مختصر سا درس قرآن دیتے ہیں اور ہر ضرورت مند اور پریشان حال شخص کی مدد کی پوری کوشش کرتے ہیں. آج تک میں نے ان کو کبھی اپنی ذات یا پریشانی کی بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اگر تعلیمی اداروں میں ایسے لوگ بکثرت موجود ہوں تو خرابیاں بتدریج کم ہوتی چلی جاتی ہیں اور ایسے ادارہ تنزل کا شکار نہیں ہوتے. تھوڑی سی باتیں میں اپنی سروس کے بعد کی بتاؤں گا. 1997 میں مجھے کمیشن نے سائنٹسٹ ایمریٹس فار لائف بنا دیا. 30-40 سال مجھے ہوش نہیں تھا، کمیشن کے اندر وقت نہیں ملتا تھا. اس کے بعد میں نے ملک کے حالات دیکھنے شروع کیے. جیلوں میں گیا، کچھ دوسرے اداروں میں گیا جہاں فلاحی کام ہوتے ہیں. وہاں میں نے حالات دیکھے. جیلوں میں 70% سے زیادہ لوگ معصوم ہیں. ظلم و ستم اپنے عروج پر ہے. ایسے حالات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیونکہ یہ ٹیکنیکل سکلز وغیرہ سب ایک طرف ہیں، لیکن اگر ایتھکس اینڈ مورلز نہ ہوئے تو یہ سب چیزیں وائنڈ اپ ہو سکتی ہیں. میں آج کل ڈیفرنٹ اداروں میں لیکچرز وغیرہ کے لیے جاتا ہوں.
پچھلے دنوں دعویٰ اکیڈمی میں ایک لیکچر کے سلسلے میں گیا. وہاں پہ بلوچستان اور وزیرستان کے ائمہ حضرات آئے ہوئے تھے. انہیں مجھے سائنس کی امپورٹنس کے متعلق کچھ بتانا تھا. لیکچر کے بعد ایک صاحب کھڑے ہوئے، فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے تھے. ایک ہاتھ ان کا زخمی تھا، سلنگ کے اندر تھا، دوسرا ٹھیک تھا. کھڑے ہو کے مجھ سے کہنے لگے کہ آپ بتائیں کیا یہ ایٹمی پروگرام، کیا نیوکلیر ویپنز ہم کو بچا سکیں گے، اس ملک کو توڑنے سے بچا سکیں گے. میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں USSR میں 74 میں گیا تھا، وہاں میں نے پورے ملک میں گھوم پھر کر دیکھا تھا، اور آنے کے بعد میں نے کہا تھا یہ ملک بہت دیر تک قائم نہیں رہ سکتا. نیوکلیر ویپنز USSR کے پاس 30,000 سے زائد تھے. کیا حشر ہوا اس ملک کا؟ تو میں نے کہا یہ ویپنز جو ہمارے پاس تو 1% سے بھی کم ہیں ان کے مقابلے میں، یہ ملک صرف وہ لوگ بچا سکیں گے جن میں ایمان ہے، جن میں جذبہ ہے، جن میں سیکریفائس ہے. اور آپ لوگ، مجھے نظر آتا ہے کہ آپ لوگ ایسے لوگ پروڈیوس کر رہے ہیں جو شاید یہ کام کر سکیں. اور میں نے ان سے ایسے مذاقاً کہا ان صاحب سے جن کا بڑا نورانی چہرہ تھا، فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے تھے، میں نے کہا اس ملک کو آپ جیسے لوگ بچائیں گے جن میں جذبہ ایمان ہے، جو لوگ سنسیئر ہیں، جو ملک کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ سن کے وہ کھڑے ہو گئے، ان کے چہرے پہ خوشی کے آثار تھے. دائیں ہاتھ انہوں نے اوپر کیا، انہوں نے کہا اس ہاتھ سے میں اپنے ملک کو بچاؤں گا، اور جو زخمی ہاتھ تھا کہنے لگے اس سے میں دشمن کو ٹھیک کروں گا. یہ لوگ ہیں جن کو ہم پریشان کر رہے ہیں، یہ لوگ ہیں جو ہمارے مجاہد ہیں. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس ملک میں کس کی ہیلپ کرنی ہے، کس کے خلاف کام کرنا ہے، لیکن کچھ ویلیوز بدل گئی ہیں، اسے ہمیں ٹھیک کرنا ہے، ٹھیک ڈائریکشن میں لے کر آنا ہے. یہاں مجھے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ آپ دونوں تعلیموں کو یکجا کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. اس میں کئی اسٹیٹمنٹس ہیں، یہ ٹرانسلیشن اس کا میں دینا چاہوں گا کہ جو ریسرچ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کائنات پیدا کی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی کائنات کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو اللہ پہ یقین بڑھتا چلا جاتا ہے. اس کو اسٹڈی کرنا ہمارا دینی فریضہ ہے، اور ریسرچ سے ہم یہ معلوم کرتے ہیں کہ اللہ نے کائنات میں کیا کچھ بنایا ہے. اور علم، اللہ کا علم لمٹ لیس ہے. ایک وقت تھا کہ سائنس اور ریلیجن میں تضاد تھا، ابھی دونوں نزدیک آ رہے ہیں آہستہ آہستہ. جو سائنٹسٹ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی لمٹس نہیں ہے دین اس کے، اللہ کی کریشن کی. آئنسٹائن کی اسٹیٹمنٹ آپ نے شاید سنی ہوگی. اس نے کہا کہ یہ جاننے کے لیے کہ مجھے کچھ نہیں معلوم، مجھے بہت کچھ جاننا پڑا. the more I know I don't know. اسٹیفن ہاکنگ کے نام بھی آپ نے شاید سنا ہوگا، جسے لیونگ آئنسٹائن کہتے ہیں. ایک زمانے میں اس نے کہا تھا کہ میں ایسی ایکویشن ڈیولپ کر رہا ہوں جسے میں ایکویشن آف گاڈ کہوں گا، ایکویشن آف ایوری تھنگ. اور اگر وہ ایکویشن میں نے ڈیولپ کر لی اور مجھے سفیشینٹ کمپیوٹر ٹائم مل گیا اور ان پٹ ڈیٹا مل گیا کائنات کا، تو میں ہر چیز جو ہو چکی ہے، جو ہونے والی ہے اور جو ہوگی وہ بتا سکوں گا. کچھ سال پہلے اس کی اسٹیٹمنٹ آئی کہ میں غلط تھا. ہمیں تو یہ معلوم ہی نہیں کہ کائنات کا سٹرکچر کیا ہے. صرف 4% ویزیبل کائنات ہے جو مسٹیریس ہے. 96% کائنات ڈارک انرجی ہے یا ڈارک میٹر ہے. ہمیں کبھی بھی ان پٹ ڈیٹا معلوم نہیں ہوگا. ہر جنریشن علم کو آگے لیتی چلی جائے گی، لیکن کوئی جنریشن کبھی بھی الٹیمیٹ ٹروتھ معلوم نہیں کر سکے گی. جتنا ہم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ کیا اللہ نے کیا چیزیں بنائی ہیں. اپنے جسم کو دیکھیں آپ، کائنات تو بہت بڑی چیز ہے. یونٹ سیل اپنے جسم کا آپ دیکھیں، ایک سیل کے سٹرکچر کو اگر آپ دیکھیں تو وہ زیادہ کمپلیکس ہے ایک بوئنگ جیٹ سے. بوئنگ جیٹ خود نہیں بن جاتا، اس کا کوئی بنانے والا ہے. ہمارے 100 ٹریلین سیلز ہیں ہماری باڈی میں، ہر سیل مختلف ہے. ان سے آرگنز بنے ہیں، انسان بنا ہے. اللہ نے ہمیں خاص مقصد کے لیے بنایا ہے. اگر اس مقصد سے ہم منحرف ہو جائیں گے تو ہم دین کے بھی نہیں رہیں گے، دنیا کے بھی نہیں رہیں گے، ہم ٹوٹ پھوٹ جائیں گے. امریکہ جیسے ملکوں میں اب سرویز ہو رہے ہیں کہ کون لوگ ہیں جنہیں سکون قلب حاصل ہے، اور وہاں پہ 80% لوگوں کے جوابات ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، لیکن ہمیں سکون قلب حاصل نہیں ہے. ہم سلیپنگ پلز کھا رہے ہیں، گولیاں کھا رہے ہیں، شرابیں پی رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے ایک خوشی کی لہر آتی ہے اور پھر وہ ڈپریشن میں تبدیل ہو جاتی ہے.
صرف 4% لوگ امریکہ جیسے ملک میں انہوں نے کہا کہ ہمیں سکون قلب حاصل ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا کرتے ہیں، زندگی کیسے گزارتے ہیں؟ انہوں نے 3 چیزیں کھل کے سامنے آئیں ان لوگوں کی۔ نمبر 1، ان کی فیملی انٹیکٹ تھی، ماں باپ سے پیار محبت تھا، رشتہ داروں سے ملتے تھے، ہمسایوں سے پیار تھا، لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ اللہ نے ہمیں مدد کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، خدمت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، خدمت کروانے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ نمبر 2 چیز جو ان کے سامنے آئی وہ یہ کہ یہ لوگ کسی نہ کسی مذہب کو فالو کر رہے تھے۔ اگر کرسچنز تھے اچھے کرسچن تھے، مسلمان تھے اچھے مسلمان تھے، یہودی تھے اچھے یہودی تھے، اللہ پہ یقین تھا، اللہ کے بندوں کی خدمت کر رہے تھے۔ یہ جو سکون قلب ہے یہ پیسے دولت سے نہیں آتی، یہ اللہ کو اللہ سمجھنے، اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے سے آتی ہے۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ لوگ اس ڈائریکشن میں آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہم سب دعا کرتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ترقی دے، آپ کے سارے منصوبے کامیاب ہوں، اور جس قسم کی خدمت آپ مجھ سے چاہیں گے میں حاضر ہوں۔ میرے خیال میں بہت سے لوگوں نے باتیں کرنی ہیں ابھی، میں تھوڑا سا آپ سے پھر معذرت چاہوں گا۔